عربوں کا تو کیا ہے، امریکہ کا کیا ہے نقصان، صہیونیوں کا کیا ہے، ہر ایک کا نقصان کیا ہے، آپ شیعوں کا کیا نقصان کیا ہے امام نے؟ آپ مجتہدوں کا کیا نقصان کیا ہے امام نے؟ یہاں یہ نہیں ہوا کہ امام نے ان سے میدان چھین لیا ہے، حسد ہے، حسد کی وجہ سے، حسادت کی وجہ سے، کچھ نے اپنی دشمنی ظاہر کی، کچھ نے پنہان رکھی ہوئی ہے ابھی تک، اور وہ دشمنی ان کے پیروکاروں کے اندر باقاعدہ جھلکتی نظر آتی ہے۔ یہ کینہ چھپا نہیں سکتے یہ۔ اب جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کینہ توزی ہوئی، جس طرح امیر المومنین کے اور اولاد امیر المومنین کے خلاف کینہ توزی ہوئی، گویا یہ اللہ کا ایک امتحان ہے ان ہستیوں کے لیے جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے امت کی ہدایت کے لیے، یا منصب آسمانی دے کر نبوت و امامت، یا امامت و نبوت کی پیروی میں امت رسول اللہ کی رہنمائی کے لیے جن کو اللہ نے یہ توفیقات دی ہیں، یہ ان کی آزمائش کا حصہ ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جب تک ان کے خلاف اتنا شدید کینہ نہ ہو، گویا وہ آزمائش میں ابھی پورے نہیں اترے۔ اندازہ نہیں لگا سکتے، بعض انسانوں کے کینے کا درجے کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس وقت جو دنیا کے بڑے بڑے آتش فشان ہیں، اور اتنے وہ گرم ہیں آتش فشان کہ ان کے قریب کئی کلومیٹر کوئی نہیں جا سکتا، قریب اس کے اوپر سے اس کی تصویر نہیں بنا سکتے آتش فشان کی، اتنی حرارت ہوتی ہے۔ ان سے بھی زیادہ تپش ان دلوں کے اندر ہے، سینوں کے اندر ہے، جن میں امام خمینی کا کینہ ہے، اس کی آگ بھڑک رہی ہے، مختلف لبادوں میں ہے۔ ظاہر ہے عام آدمی، بے دین آدمی وہ نہیں ہے، وہ اس موضوع کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، اسے کوئی لین دین ہی نہیں ہے امام خمینی سے۔ زیادہ جس کا دین و مذہب سے سروکار ہے اس کے اندر زیادہ کینہ ہے۔ اب اگر زمانہ کینہ توز بناتا ہے، مثلا دینی پیشواؤں کے خلاف زمانہ کینہ توز لوگ پیدا کر رہا ہے، ایسے فاسد، بزدل فاسد، گستاخ فاسد، مکار فاسد، ریاکار فاسد، یہ اگر زمانے کی پیداوار ہے تو ان سب کی قدر مشترک کیا ہے؟ انود و کنود ہونا، کینہ توز ہونا اور قدر ناشناس ہونا، کیونکہ زمانے نے پیدا ہی یہی کیے ہیں، بنائی ہی یہی ہیں۔ یہ جن کے کینہ کا امیر المومنین ذکر فرما رہے ہیں، یہ خطبہ 37 ہجری مسجد کوفہ کے اندر اہل کوفہ کے درمیان یہ خطبہ ہے۔ کوفہ میں دمشق کے لوگ نہیں تھے، شامی نہیں تھے جو علی کا کینہ دل میں رکھتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ یہ شام کے لوگوں کے، معاویہ کے پیروکاروں کے درمیان یہ خطبہ نہیں ہے، یہ کوفہ کے اندر خطبہ ہے۔ کوفہ علی کے پیروکاروں کا شہر ہے، مرکز ہے، دارالخلافہ ہے۔ اگر یہ شام کے کسی مضافات میں، شام کے سرحد پہ یہ خطبہ دیا گیا ہوتا، لہن لہجہ اہل شام کی طرف متوجہ ہوتا تو پھر تو سمجھ میں آتی، لیکن یہ تو مسجد کوفہ کا خطبہ ہے۔ مسجد کوفہ میں فرما رہے ہیں کہ میرا زمانہ، میرا عہد دور جس میں ہم رہ رہے ہیں، قد اصبحنا، ہم ایک ایسے زمانے میں آ گئے ہیں جو انود ہے اور کنود ہے، جو کینہ توز ہے۔ یعنی امیر المومنین کو وہ چھپا ہوا کینہ کوفیوں کے اندر بھی نظر آ رہا تھا،
اور وہ کینہ بعد میں وہ غل تھا. جب تک امیر المومنین تھے وہ غل تھا، اور جب فرزند امیر المومنین امام حسین آئے تو وہ اناد بن چکا تھا. وہی غل پھٹ پڑا، وہ آتش فشان پھٹ پڑا، ذبح کیا. کس طرح سے ذبح کیا؟ آپ کوفیوں کے کربلا میں جو کارکردگی تھی دیکھیں اس کو. انہوں نے امام کو پہلے وہاں محصور کیا، بائیکاٹ کیا، پانی بند کیا، رسد بند کی، مکمل رسد بند کی. مدد کے لیے جو آنے والے تھے روک لیتے تھے، انہیں آنے نہیں دیتے تھے. پھر اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی، جنگ میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا. پھر امام کے خیام کو، حرم کو لوٹا، پردے تک لوٹ لیے. حالانکہ وہ پردے کوئی اتنی قیمتی چیزیں تو نہیں تھی کہ ان کو کوئی اس کے معاوضے میں کوئی بہت بڑی رقم ملنی تھی. خواتین کے سروں کی چادریں، وہ کیا ان کو ملنا تھا اس کا معاوضہ؟ لیکن وہ لوٹ لیے انہوں نے، مقنعے لوٹ لیے، رومال لوٹ لیے، ہر چیز انہوں نے لوٹ لی، خیمے جلا دیے. پھر اس کے بعد جب شہید کر رہے تھے تو شہید کرنے میں بھی ہر ایک کی کوشش تھی کہ میرا بھی اس میں کچھ کردار ہو اس شہادت میں. مثلا ایک نے اگر تیر مارا ہے، دوسرے نے نیزہ مارا ہے، تیسرے نے کچھ بھی نہیں بن پڑا تو اس نے پتھر ہی مارا ہے تاکہ میرا بھی اس میں شمولیت ہو جائے، میں بھی اس کام میں شامل ہو جاؤں. پھر اس کے بعد سر کاٹے لاشوں سے. پھر اس کے بعد لاشیں پائمال کیں، گھوڑے دوڑائے. پھر اس کے بعد امام کے حرم کو قید کیا، اسیر کیا، اور قیدیوں کی طرح رسول اللہ کی آل کو قیدیوں کی طرح باندھ کر یہ کوفی لے کر گئے. شام سے کوئی بھی نہیں آیا، یہ کوفی سب کر رہے تھے. یہ سب کوفیوں نے کیا سب کچھ. اور اب جو امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اصبحنا فی دہر انود و زمن کنود، ایک ایسے زمانے میں ہیں جو کینہ توز ہے، اور ایک ایسے زمانے میں ہیں جو قدر ناشناس ہے، قنود ہے. اب یہ کینہ جو اس وقت غل تھا، چھپا ہوا تھا، ظاہر نہیں تھا، اب ظاہر ہو گیا. یہ وہی کوفی ہیں جو یہ خطبہ سن رہے تھے. یہ اس مسجد میں 37 ہجری میں یہ موجود تھے. یہ بلکہ ان کی چھوٹے بچے تھے 37 ہجری میں، وہ جوان ہو کے اب 61 ہجری میں آ گئے ہیں، 60 ہجری میں آ گئے ہیں. 60 ہجری میں اس زمانے کے چھوٹے بچے بھی 30 سال کے ہو گئے ہیں. زمانے نے وہ نسل پیدا کی کوفہ کے اندر جنہوں نے یہ کینہ ظاہر کیا آ کر. وہی کینہ آج موجود ہے. مکہ میں بیٹھ کر اتنا کینہ رکھنا، امام خمینی کے خلاف کینہ ظاہر کرنا، یہ کینہ فقط امام خمینی کا نہیں ہے بحیثیت ایک ایرانی لیڈر، انقلابی لیڈر. یہ بغض علی بھی اس کے اندر شامل ہے، چونکہ امام خمینی کی پہچان پیروی امیر المومنین ہے. امام نے کیا کینے کا درس دیا لوگوں کو؟ نہ، امام نے محبت کا درس دیا. امام خمینی نے محبت کا درس دیا. امام علی نے کبھی بھی کینہ توزی نہیں سکھائی، نہ اپنے پیروکاروں کو سکھائی، نہ دوسروں کو، نہ قوم کو، نہ امت کو یہ پیغام دیا کہ کینہ توزی کرنا، چونکہ قرآن میں ممنوع ہے کینہ نہیں رکھنا مومن کا دل میں. یہ کینہ توز مکتب، کینہ بڑھکانے والا مکتب، یہ بنو امیہ کا تھا جو کوفہ میں بھی آ گیا، اور کوفہ میں ختم نہیں ہوا، بڑھ کر اس زمانے